مؤثر معیار تعلیم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ اپنے اہداف مکمل کرنے میں کتنا کامیاب ہوا ہے۔ تو کسی بھی نظام تعلیم میں جو ایک استاد کا رول ہوتا ہے وہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ کلاس روم ڈسپلن ہوتا ہے، اور آج ہم جو ہے وہ کلاس روم ڈسپلن کے بارے میں کچھ ایسی ٹپس کا تذکرہ کریں گے جو کہ لرننگ اور ٹیچنگ انوائرمنٹ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی ہم بات کرتے ہیں کہ فوکس آن سیٹنگ کنٹرول مینجمنٹ، یعنی کہ بچوں کے بیٹھنے کی ترتیب جو ہے وہ آپ خود کنٹرول کریں اور اس کو فوکس کریں کہ کون سے دو بچے جو ہیں وہ آپس میں شرارتیں مل کے زیادہ کرتے ہیں یا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کو آپ سپریٹ، یعنی ان کی پوزیشننگ آپ سپریٹ کر رکھیں۔ اور خاص کر جن میں لرننگ ڈس آرڈر ہے، ایسے بچے جن کی سماعت کا مسئلہ، ان کو سنا نہیں جاتا دور سے، جن کو نظر کا مسئلہ ہے، جن کو بورڈ نظر نہیں آتا، جن کو کنسنٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان کو اپنے پاس بٹھائیں، یعنی بورڈ کے پاس ان کو بٹھائیں۔ اور یہ سیٹنگ آپ کی اس طرح سے ہو کہ آپ سارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کانٹیکٹ کر سکیں، کوئی بھی آپ کی رینج سے باہر نہ ہو، کوئی بچہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس ہو۔ تو اس طرح کی آپ جو ہے وہ سیٹنگ پلان جو ہے اس کے اوپر فوکس کریں، اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو چینج کرتے رہیں۔ نمبر 2، ٹیک اے وائل ٹو اسٹارٹ۔ جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو یقیناً بچے جو ہوتے ہیں وہ گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو ٹیچر کو دیکھتے ہی وہ اپنی اپنی پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں، اپنی اپنی سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بیٹھے تو وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن وہ باتیں کرنے سے نہیں باز آتے۔ تو آپ جاتے ہی جو ہے وہ پڑھانا شروع نہ کر دیں، کیونکہ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود ہی چپ کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر آپ ان سے خود ہی کہہ دیں کہ بچوں اگر آپ نے کوئی بات اگر کرنی ہے آپس میں تو وہ کر لیں پہلے، تاکہ پھر ہم اپنی پڑھائی جو ہے وہ شروع کر سکیں، اور پڑھنے کے دوران پھر کوئی بچہ جو ہے وہ بات نہ کرے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ بچوں کو جو ہے وہ چپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ جاتے ہی شاؤٹنگ شروع کر دیں گے، یعنی کہ چپ کر جاؤ، پلیز سائلنٹ، کچھ اس طرح کے ورڈز اگر آپ بولیں گے تو اس پہ جو ہے وہ بچے ان کو ماننا اور ان کو ایکسیپٹ کرنا، پھر وہ تھوڑا سا اتھارٹیرین سٹائل آ جاتا ہے کہ جی آپ ان پہ روب جھاڑ رہے ہو، اور یہ ساری چیزیں۔ جو ایک اچھا استاد ہوتا ہے اس کا ایک پازیٹیو رویہ ہوتا ہے، وہ بچوں کی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 کی اگر ہم بات کریں تو یوز نان وربل کمیونیکیشنز، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کلاس روم میں آپ کوشش کریں کہ آپ نان وربل پوسچر اینڈ جیسچرز جو ہے ان کو استعمال کریں۔ کسی بچے کو آپ نے کسی کام سے روکنا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے روک دیں، منہ سے، کوئی آنکھوں سے، یا کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ بول کر روکیں گے کہ بیٹا آپ ایسے نہ کرو، تو جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سارے اپنا کام چھوڑ کے اس بچے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس روم میں جتنا شور کم ہوگا اور جتنے ورڈز آپ کم بولیں گے وہ بچوں کو کیچ کرنا اتنے آسان ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر کلاس میں ایک ٹیچر بولتے جا رہا ہے تو بچوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ تمام ورڈز جو ہیں وہ ان کے ذہن میں سما جائیں۔ تو اس لیے بچوں کے لیے وہ سلیکٹڈ ورڈز جو ہیں وہ یوز کریں۔ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، بولنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ایڈوائز یہی کیا جاتا ہے کہ یوز یور نارمل ٹون، یعنی کہ اپنی نارمل وائس میں ان سے بات کریں۔ کچھ زیادہ اونچا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانوں کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، جیسے شور کی آلودگی سے۔ اور آپ یا کوئی بھی بچہ جب بات کرے تو وہ ایک پلیزنٹ مینر میں بات کرے، یعنی آپ نے اگر بچے سے کوئی بات کرنی ہے یا بچے نے کسی بچے سے بات کرنی ہے تو ان کو یہ ایک میسج جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی وائس جو ہے وہ اونچی نہ کریں۔ آپ ایک اچھے انداز میں بھی کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کویشچن اٹھا سکتے ہیں، کسی کی غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آواز کا بلند کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ایڈریس بیہیورل ایشوز کوئکلی اینڈ وائزلی، یعنی کہ اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچوں کے جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ان کو بڑی جلدی ایڈریس کر لیتا ہے۔
کلاس روم مینجمنٹ کے لیے سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے اپنا لیسن اچھے سے ڈیزائن کرتا ہے اس طرح کہ وہ انگیجنگ لیسن ہو، یعنی کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے انوالو کرتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے لرننگ آبجیکٹیوز کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹپس ہیں کلاس روم کو مینج کرنے کے لیے تو آپ یقیناً ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔